أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج بہت ہی بابرکت مبارک مجلس میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 5 طلبہ کرام کا قرآن پاک مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس کی دعا کے موقع پر ہم سب کی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کرام کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو دنیا میں عام اور تام فرمائے۔ چند باتیں گوشے گزار کرنی ہیں۔ اصل تو ہم حضرت مفتی صاحب سے استفادے کے لیے جمع ہوئے تھے، بڑی قیمتی اور بہت ہی مفید باتیں حضرت نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کروں گا جو طلبہ کرام قرآن کریم کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں، ان سے اور ان کے والدین سے کہ یہ قرآن کریم کی جو ان کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، یہاں پر ان کا کام پورا نہیں ہوا ہے۔ اس طرف اشارہ ہمارے حضرت مولانا شاہد صاحب نے بھی کیا۔ میں مزید اس میں کچھ اضافے کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر ماں باپ کے ذہن و دماغ میں اور طلباء کے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ بچہ حافظ ہو گیا بس کام پورا ہو گیا۔ ماں باپ کے دماغ میں یہی بات ہے اور بچوں کے دماغ میں یہی بات ہے کہ قرآن پورا ہو گیا، قرآن کی تکمیل ہو گئی، کام پورا ہو گیا۔ کام ابھی پورا ہوا نہیں ہے، کام تو شروع ہوا ہے۔ ابھی اس کے بعد آپ 5 زینوں پر قدم رکھیں گے، تب جا کر اللہ آپ کو قرآن سے وہ عزت عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کو ملی، جو ہمارے ائمہ اعظام کو ملی، محدثین اعظام کو ملی، فقہاء کرام کو ملی، اور ہمارے تمام اکابرین کو جو موجود ہیں اور جو گزر چکے ہیں انہیں ملی۔ وہ آگے 5 زینوں پر قدم رکھنے سے، 5 زینے چڑھنے سے ملی ہے، صرف قرآن حفظ کرنے پر نہیں۔ پہلی چیز، پہلا زینہ اس کے بعد ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کرنے کے بعد عالم قرآن بنائیں۔ جو کبھی تو طوطے کی طرح رٹا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسے بھی بچوں نے جانا ہی نہیں۔ تو جب تک یہ جانیں گے نہیں، اس وقت تک اس طرف متوجہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد اگلا قدم اٹھائیں اور اس قرآن کے عالم بننے کی کوشش کریں۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، اب آپ کے لیے عالم بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن حفظ ہو گیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس میموری پاورفل ہے۔ کمزور میموری والے طلباء اکثر قرآن کو حفظ نہیں کر پاتے، اللہ یہ کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی خاص فضل ہی شامل ہو گئے۔ تو آپ نے قرآن حفظ کر لیا، 114 سورتیں دماغ میں آپ نے اتار لی، یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ مائنڈیڈ ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں۔ اور قرآن حفظ کرنے کے بعد دماغ کے سارے جتنے بھی طبق ہیں سارے روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کے لیے عالم بننا آسان ہے۔ تھوڑی سی ہمت ماں باپ کر لیں، تھوڑی سی ہمت حفظ کرنے والے بچے کر لیں، تو بہت جلد انشاءاللہ آپ جید جس طرح حافظ بنے ہیں اسی طرح جید آپ عالم بھی بنے۔ دوسرا زینہ اس کے بعد ہے عامل قرآن۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا یہ سارے فضائل ماں باپ سمجھتے ہیں حافظ والے کے لیے تاج ہے، صرف حافظ کے لیے تاج نہیں ہے۔ حدیث میں باقاعدہ قید ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھے اس پر عمل بھی کرے، احل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کا حلال، اس کے حرام کا حرام سمجھے، جب جا کر یہ کام پورا ہوگا۔ تو اس کے لیے قرآن کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا ہے، یہ دوسرا زینہ ہے۔ جب تک یہ قرآن ہماری عملی زندگی میں نہیں آئے گا
اس وقت تک اس قرآن کے ذریعے سے عزت جو ہمیں مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے عامل قرآن تھے۔ جو قرآن ہے وہ صحابہ کی چلتی پھرتی زندگی ہے۔ جسے قرآن چلتا پھرتا دیکھ رہا ہو وہ صحابہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ قرآن ہے، وہ قرآن کی عملی تصویر ہے۔ اس لیے صحابہ جب ملکوں میں جاتے تھے تو وہ یوں نہیں کہتے تھے ہمارا بیان سن لو، کتاب پڑھ لو اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہتے تھے کونوا مثلنا، تم ہمارے جیسے ہو، ہمارا جسے اسلام دیکھنا ہو ہمیں دیکھو، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، یہ سب وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہی ذمہ داری حافظ کی بھی ہے کہ اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں۔ تیسرا زینہ خادم قرآن بنے۔ قرآن تو حفظ کر لیا، اب اس کی خدمت کرنی ہے، اور سب سے اونچا شرف سمجھنا ہے کہ میں قرآن کا خادم ہوں۔ کل اللہ کسی کو خادم قرآن کہہ دے، اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ اعلان ہو خادم قرآن آ جائیں، ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں، یہ بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے خادم قرآن بننا ہے، یعنی آگے کسی بھی طریقے سے اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے، پڑھنے کا ذریعہ بننا ہے، یا اداروں کا تعاون کرنا ہے، یا پڑھنے والوں کا تعاون کرنا ہے، اعلیٰ درجہ براہ راست۔ آپ چاہے کوئی بزنس کریں، کاروبار کریں، نوکری کریں، لیکن کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اس قرآن کو صحیح معنی میں پڑھانے کے لیے امت کے بچوں کو وقت دیں۔ آج حافظ اگر اس چیز کو سمجھتے اور اسے اپنا اعزاز اور شرف سمجھتے تو محلوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہو رہی ہے۔ ابھی میرا ٹونک جانا ہوا بقرعید کے موقع پر، تو عید کے موقع پر، تو اس موقع پر ایک محلہ ہے، وہاں پر ملا محلہ وہاں جانا ہوا ایک عالم کے ان کی تشکیل کے لیے۔ تو باتوں باتوں میں نے تذکرہ کیا، پہلے میں نے سنا تھا اس محلے میں 57 حافظ ہیں، اب کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے بتایا اب 150 حافظ ہیں ایک ہی محلے میں۔ اس دور زوال میں، جب ٹونک کا یہ دور زوال ہے، وہ دور عروج تھا جب ہر گھر میں حافظ تھا، اس دور زوال میں بھی ایک محلے میں 150 حافظ ہیں۔ یہ 150 حافظ اگر 1 گھنٹہ روزانہ قرآن کو دیتے تو کیا محلے میں کوئی بچہ ایسا باقی رہ سکتا تھا جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو؟ کوئی ایسا بچہ بالغ ہو سکتا تھا جو قرآن پڑھا نہ ہو؟ لیکن اس کو کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی نجات کا ذریعہ نہیں سمجھا، اس لیے 150 حافظ محلے میں ہونے کے باوجود بھی محلے میں بڑی تعداد اس حال میں جوان ہو رہی ہے وہ قرآن پڑھی نہیں۔ جے پور میں ایک محلے میں تقریباً 100 سے زیادہ حافظ، لیکن قرآن کی خدمت ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس کو کام نہیں سمجھا۔ اس لیے حافظوں کا ڈھیر لگ رہا ہے، لیکن نسل کی نسل محلوں میں بغیر قرآن پڑھے ہوئے جوان ہو رہی ہے، یا غلط قرآن پڑھتے ہوئے جوان ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کی خدمت کو اپنی آخرت کی سعادت سمجھیں۔ چوتھا زینہ ہے کہ یہ عاشق قرآن بنائیں، عاشق قرآن بنائیں۔ صحابہ سارے کے سارے عاشق قرآن تھے، ان کے دن بھی قرآن سے آباد تھے، ان کی راتیں بھی قرآن سے آباد تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھتے تھے اور پوری رات کر دیتے تھے، صبح ہو جاتی تھی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک آیت پر پوری رات کرتے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو کیا کرتے تھے؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، سوچے کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے، کیسی لذت سے قرآن پڑھتے ہوں گے، ان کی راتیں کیسے آباد ہوں گی۔ یہی حافظ قرآن کے لیے ہے، وہ اپنی راتوں کو قرآن سے آباد کریں۔ صحابہ راتوں کو قرآن سے آباد کرتے تھے، یہی ہمارے اکابرین کا حال تھا۔ اور 5واں زینہ یہ ہے کہ داعی قرآن بنیں۔ یہ داعی قرآن بنیں گے، قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کریں گے، قرآن کی تعلیمات کو دنیا میں عام کریں گے، تو یہ 5 زینے ان کے پورے ہوں گے۔ جو حافظ یہ 5 زینے چڑھ جائے، پھر دنیا میں وہ تنگی کا شکار ہو جائے، یا وہ دنیا میں ذلت کا شکار ہو جائے، یا وہ دنیا میں گھٹیا سمجھا جائے، یا حقیر نگاہوں سے دیکھا جائے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے یہ حافظ قرآن خود سمجھ لیں اس چیز کو کہ آگے ہمیں ان زینوں پر چڑھنا ہے، ان کے ماں باپ بھی سمجھ لیں کہ ہمیں ان بچوں کو انشاءاللہ آگے ان زینوں پر چڑھانا ہے۔
ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہیں کی اور دنیا کی چند کوڑیوں کے لالچ میں آپ نے ان کو اس لائن سے آگے نہیں بڑھایا، ان کی عملی زندگی کی فکر نہیں کی، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو آج تو یہ آپ کی عزت کا ذریعہ بن رہے ہیں اور کل وہ دن دنیا میں ہی آ جائے کہ لوگ آپ کی اولاد کو دیکھ کر یہ کہیں کہ اس سے تو حافظ نہ بنانا ہے، اچھا بہت اچھا کیا میں نے اپنی اولاد کو حافظ نہیں بنایا، ورنہ اس کا بھی یہی نشان ہے۔ تو دنیا میں تو ہوگی رسوائی اور آخرت میں بھی پھر آپ کی رسوائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماں باپ خوشی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہرگز نہ بھولیں کہ ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے، کام باقی ہے، اور اللہ کے لیے وقت کر دیں۔ آپ یہ بھول جائیں کہ اگر یہ عالم بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، وہ اللہ خنزیر کو کھلائے، چونٹیوں کو کھلائے، شرابی جوانی سٹوریوں کو کھلائے گا، اور قرآن پڑھنے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا وہ دنیا میں بھوکا مرے گا۔ یہ کیسا غلط خیال، کیسی غلط سوچ قرآن کے تعلق سے امت کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہے۔ رزق کا تعلق اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تقدیر میں بہت زیادہ بلندیاں اور رزق کی فراوانی لکھ دی ہو اور مدارس والوں کے لیے رزق کی تنگیاں اللہ نے لکھ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ رزق کا فیصلہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس پر یقین کر کے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کریں، پھر وہ وقت بھی بہت جلدی اللہ دنیا میں لے آئے گا۔ آپ صرف اس کے پیٹ کی فکر کر رہے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رزق دے گا۔ حضرت مولانا غلام مستانوی صاحب اس کی زندہ مثال آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان کے ماں باپ نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، انہوں نے فراغت کے بعد قرآن کی خدمت، قرآن کی تعلیم کو دنیا میں زندہ کرنا، اس کو اپنا مشن بنایا۔ اس مشن پر اللہ نے انہیں خادم القرآن والمساجد کا لقب دیا۔ آج پورے ملک میں سب سے بڑی تعداد بچوں کی انہی کے مدرسے میں پڑھ رہی ہے۔ 14,000 بچے روزانہ 3 ٹائم ان کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مشین سے آٹا گن رہا ہے، مشین سے روٹیاں بن رہی ہیں۔ اسی مدرسے کے اندر ڈینٹل کالج بھی ہے، IIT کالج بھی ہے، گرلز کالج بھی ہے، بوائز کالج بھی ہے، افتاء بھی ہو رہا ہے، بخاری بھی ہو رہی ہے، بلڈنگ پر بلڈنگیں بن رہی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور بلڈنگ بنتی نہیں ہے، پیدا ہوتی، اگتی ہے۔ ایسا اللہ کا نظام، یہ صرف قرآن کی برکت ہے۔ اس کی برکت ہے کہاں؟ تو آپ کو اپنے بچے کے اکیلے پیٹ کی فکر کہاں، اس کی برکت سے اللہ 14,000 بچے، اس کے علاوہ ان کا اسٹاف، اور اس سے علاوہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ اس لیے اس سوچ و فکر سے اپنے ذہن و دماغ کو بالکل ہٹا دیں کہ اگر یہ مدرسے میں پڑھے گا تو یہ پوری زندگی بھوکا مرے گا، اور کالج اور اسکول میں پڑھے گا تو یہ ہائی فائی زندگی گزارے گا۔ یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ وہی ہے جس کی بنیاد ہمارے اکابرین، خاص طور سے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کرام نے اس وقت رکھی ہے جس وقت انگریز سے میدان کارزار میں براہ راست مقابلہ کرتے ہوئے 1857 کی جنگ میں ناکامی ہو گئی، تقدیر الہی سے ناکامی ہو گئی۔ یہ محسوس ہو گیا کہ میدان میں انگریز کو ہم ہرا نہیں سکتے، اب راستہ کیا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو باقی رکھا جائے اور اسلام کو باقی رکھا جائے۔ اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا اس ملک میں آگے راستہ کیا ہے؟ انگریز تو اس ملک کو پورا کا پورا عیسائی بنانے کی پوری تیاری، پورا پلان کیے ہوئے ہے۔ اس ملک میں آگے مسلمان کیسے باقی رہے، قرآن کیسے باقی رہے، اسلام کیسے باقی رہے، اس کے لیے حضرت نے پہلے 1860 میں حج کیا، اور اس کے بعد بہت غور و فکر کر کے اللہ سے مانگ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ نے ان کے دل پر اس بات کو اچھی طرح منکشف کیا، منشرح کیا کہ اس ملک میں اب آگے اسلام کی بقا کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں ایسا ادارہ قائم کر دیا جائے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو، مستقل چندے کی آمدنی کا کوئی انتظام نہ ہو۔ چنانچہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے رکھ دی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اس مشن کو آگے بڑھایا، پھر گلاوٹی میں رکھی، مراد آباد میں رکھی، اور دیگر کئی جگہ حضرت نے جا کر ان مدرسوں کے جال کو پھیلایا، اور پھر وہ حضرت کے اخلاص اور قربانیوں کا کیا نصیلہ تھا
ایک ملک کے کونے سے دوسرے کونے تک، اور آج دنیا کے دیگر ممالک تک وہ جال پھیلا، اور اللہ رب العزت نے ان مدارس کے اس جال کو اس ملک میں اسلام کی بقا کا، مسلمانوں کی بقا کا، قرآن کی بقا کا، حدیث کی بقا کا اہم ترین ذریعہ اور بنیاد بنایا۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اس ملک کا وہی حال ہوتا جو علامہ اقبال نے اسپین کے دورے کے بعد آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کا قول ہے، جب وہ اسپین کے دورے سے واپس آئے اور ان سے ایک موقع پر علماء کے بارے میں تنقیدی جملے کہے گئے کہ یہ علماء وقت ضائع کر رہے ہیں، نسلوں کو برباد کر رہے ہیں اور نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، دھرتی پر بوجھ ہیں، اس قسم کے طعنے ان علماء کے بارے میں ان کے سامنے جب کیے گئے تو انہوں نے ان تمام طعنوں کو سن کر، ان باتوں کو سن کر یہ جواب دیا، ان مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو، ان میں پڑھانے والے علماء کو اسی حال میں رہنے دو، ان ٹوٹی ہوئی تیپائیوں کے ساتھ، پھٹی ہوئی چٹائیوں کے ساتھ اس ملک میں یہ جو مدارس کا، مکاتب کا نظام قائم ہے، یہ اس ملک پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، اور اسی کے پیچھے اس ملک کے مسلمان اور اسلام کی بقا چھپی ہوئی ہے۔ اگر یہ مدارس نہ رہے، ان میں سیدھی سادھی وضع پتہ کے ساتھ پڑھانے والے یہ علماء نہ رہے، تو اس ملک کا جو حشر ہوگا وہ میں اپنی آنکھوں سے اسپین میں دیکھتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال شاعر مشرق کا قول ہے، اسپین میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ 800 سال حکومت کرنے کے باوجود آج اس ملک میں سوائے اسلامی قلعے کے اور مسجد قرطبہ کے باقی کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ وقت آ گیا اس ملک پر جس پر 800 سال حکومت رہی ہے کہ اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو گیا۔ سوچ لو کتنی دور اندیشی والی بات انہوں نے کہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ مدارس کا جال ہمارے پورے ملک کے کونے سے دوسرے کونے پر بچھا ہوا ہے، اور اس کی برکت سے قرآن کے بہترین خادم، حدیث کے بہترین خادم، فقہ کے بہترین ماہرین، حدیث کے بہترین ماہرین جو ہے وہ تیار ہو کر پورے ملک میں اور ملک کے باہر دیگر ممالک میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب یہاں پر آج جو اس شکل و صورت میں موجود ہیں، اگر یہ بات قسم کھا کر کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے، وہ انہی مدارس کا نتیجہ ہے، ہمارے اکابرین کی انہی بنیاد ڈالی گئی بنیادوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بحیثیت مجموعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کی ہم قدردانی کریں، ان کی حفاظت، ان کی ترقی کی فکروں کے اندر ہم پورا تعاون کریں، چونکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جب بنیاد ڈالی تو 8 اصول اپنے ہاتھ سے تحریر کیے، آج تک وہ 8 اصول دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ہمارا جانا ہوا تو ہم نے وہ باقاعدہ لکھا ہوا دیکھا، اس کی فوٹو بھی کھینچی۔ وہ 8 اصول آج تک لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس مدرسے کا مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، مستقل کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی اس کی نہیں ہوگی، انکم کا کوئی مستقل ذریعہ اس کا نہیں ہوگا، گورنمنٹ سے کوئی مدد بھی اس میں نہیں لی جائے گی۔ اب سوچ لو، گورنمنٹ سے مدد بھی نہیں لی جائے گی، مستقل ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہوگا تو مدرسہ چلے گا کیسے؟ ہم نے سن 2000 میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، اس وقت اس کا خرچہ 5 کروڑ 90 لاکھ تھا۔ کتنا تھا؟ 5 کروڑ 90 لاکھ تھا، اور اب جو چل رہا ہے، اب اس سال دارالعلوم کی سفیر ہمارے یہاں آئے تو پتہ چلا تقریباً 40 کروڑ کے برابر اس کا خرچ ہے۔ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ کون پورا کر رہا ہے؟ یہ سب اسی ملک کی امیر اور غریب اور مڈل اور متوسط عوام کو، یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کو ہی اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اسی سے یہ نظام چلے گا اور اسی میں اس کی حفاظت ہے۔ بہت سی مرتبہ گورنمنٹ کے آفر آئے لیکن ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا گیا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج دارالعلوم دیوبند کا بھی وہی حشر ہوتا جو ٹونک کے مدارس کا۔ یہ ٹونک کا خلیلیہ اور فرقانیہ، یہ سب ایک زمانہ تھا جب نواب کے خرچ سے بیت المال سے چلا کرتا تھا، مستقل ذریعہ آمدنی تھا پیچھے، تو خوب پھل پھول رہے تھے۔ پھر بعد میں وہ نوابیت ختم ہو گئی، وہ بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں ختم ہو گئی، تو اب جو خلیلیہ ہے وہ جس حال پر ہے وہ دیکھنے والے کو بچے طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے اور پھر خدا کرے اس کا عروج ہو۔ جس خلیلیہ نے ایران کو، افغانستان کو، ترکستان کو سیراب کیا، آج وہ مدرسہ اس حال میں ہے کہ وہ انتظار میں بچے آئیں اور وہاں نظام قائم۔ تو کیوں ہوا؟ ریڑھ کی ہڈی جو تھی وہ اندر بیت المال کی مستقل ذریعہ آمدنی کی وہ ختم ہو گئی،
اور جو دیگر وجوہات تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک وجہ، ایک بنیادی یہی ہے۔ اسی طرح انگریز نے جب اس ملک پر قبضہ کیا، دلی اس زمانے کی دلی میں 1000 مدرسے تھے، 1000 مدرسے تھے، تو سوچو کتنے قرآن حدیث کے خادم پیدا ہو رہے ہوں گے۔ انگریز نے جب محسوس کیا کہ ہمارے خلاف بغاوت میں ان مدارس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، تو انہوں نے تمام مدارس پر بلڈوزر چلایا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی جو بیت المال تھی، اوقاف کی زمینیں تھی، وہ ساری اوقاف کی زمینیں ان کی ختم کر دی، اور وہ ساری ریڑھ کی ہڈی مدارس کی ٹوٹ گئی، بہت سے ویران ہو گئے، کچھ ختم ہو گئے، اور مشکل سے کچھ ان میں سے باقی بچے ہوں گے۔ باقی اصل ریڑھ کی ہڈی جو بیت المال سے وظائف تھے یا اوقاف کی زمینیں تھی، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا۔ تو اب اس ملک کے مدارس کو ہمیں باقی رکھنا ہے، کون رکھے گا؟ اس میں اس ملک کا مسلمان خون پسینہ بہا کر ان مدرسوں کو تعاون کرے گا تو یہ مدرسے اپنا کام پورا کریں گے اور صحیح خدمات انجام دیں گے، ان کا نفع موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ آپ کے سامنے، یہ مدرسہ رحیمیہ بھی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کا معیار تعلیم مفتی صاحب خود اپنی زبان سے بھی کہہ چکے ہیں، اور آپ تمام حضرات جو اس میں بہت سے علماء کی جو بارہا یہاں پر امتحان دینے آ چکے ہیں اجتماعی سالانہ کے موقع پر، وہ براہ راست اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے یہ چاکسو والوں کا نصیب ہے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ایک خوبصورت پودا اور ایک بانا اور پھل آور پودا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگا دیا، اور قرآن کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے اس ویرانے میں یہ چمن سرسبز و شاداب ہو گیا، اور آج اس سے جے پور اور اس کا اطراف اور دیگر اضلاع الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کا فیض چاروں طرف اطراف میں دور سے دور تک دن بدن پہنچتا جا رہا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے، قرآن کی صحیح تعلیم کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا رجوع ہوا، اہل علم بھی راغب ہوئے، دیگر عوام بھی متوجہ ہوئی، اپنے بچوں کو کثرت سے یہاں پر داخلہ دلا کر تعلیم حاصل کرانے کی خواہش مند ہوئے۔ لیکن جب بچوں کی کثرت ہوئی تو جو بلڈنگ ہے اور جو عمارت ہے موجودہ وہ ناکافی، بہت زیادہ ناکافی ہوئی۔ اس سال بھی چونکہ اوپر کے کمرے تعمیر کے اعتبار سے مکمل نہیں تھے، صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا، رہائش کے لائق نہیں تھے، اس لیے شروع سال میں بھی ایڈمیشن داخلے کے وقت بہت بڑی تعداد سے معذرت کرنی پڑی۔ بادل نخواستہ، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ان سے معذرت کریں، لیکن چونکہ گنجائش تھی ہی نہیں، جتنے طلبہ تھے ان کے مطابق پلنگ لگائے گئے ہیں، ان پلنگوں پر جتنی کیپیسٹی تھی وہ کیپیسٹی پوری ہو گئی۔ آگے بچوں کے سونے، ان کے رہنے، ان کے پڑھنے اور ان کے دیگر ضروریات کے اعتبار سے بلڈنگ ناکافی تھی۔ مجبوراً بجٹ نہ ہوتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کر کے اوپر کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، اور الحمدللہ وہ چھت ڈلی، ڈھانچہ کھڑا ہوا، لیکن ابھی بہت سارا کام ان کمروں کا، بلڈنگ کا باقی ہے۔ یہ سامنے یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس ادارے کو کتنے سال ہو چکے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ تعلیمی معیار کو بھی باقی رکھنا ہے اور انتظامی امور کو بھی بہت بخوبی انجام دینا ہے، بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں، آسانیاں پیدا کرنی ہیں، تو دونوں کاموں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ایک بہت بھاری کام ہے۔ جو اس سے متعلق مدارس سے وہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مدرسے والوں نے اپنے طور پر کوشش کی، محنت کی، اور الحمدللہ یہاں پر کام پہنچ چکا، اوپر کی چھت ڈل گئی اور کمروں کا الحمدللہ اللہ کے بھروسے پر پلاسٹر بھی شروع ہو چکا، لیکن ابھی بہت سارا کام باقی ہے، جس کا تخمیناً اندازاً اگر خرچ جوڑا جائے تو تقریباً 30 لاکھ روپے بنتا ہے۔ 30 لاکھ روپے خرچ ہو تب جا کر یہ اوپر کی پوری بلڈنگ، اوپر کے تمام کمرے مکمل طور سے تیار ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ دیگر اور یہ مسجد کا کام ہے اور دیگر بہت سارے کام باقی ہیں۔ تو آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ اصل مسلمان کے مال کے خرچ کرنے کی جگہ تو اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی اور اس کو فروغ دینے والے ادارے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین مصرف ہے اپنے مالوں کا۔ کاش کہ مسلمان اسے سمجھ لیتا اور اپنی شادیوں کے اور موت میت کے خرچوں کو ہٹا دیتا، تو آج یہ ادارے اتنے سالوں کے بعد اس طرح ادھورے اور نامکمل نہ رہتے۔ لیکن چونکہ دن بدن شادیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہے، موت میت کی رسموں کے اندر دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو مسلمان کا سارا مال اسی بیہودہ کاموں، بیہودہ چیزوں پر لگ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مدارس کے یہ اہم ترین تقاضے، جہاں انتہائی درجے
ضروری تقاضے ان کے موجود ہیں، وہ جو چند مہینوں میں پورا ہو جانا چاہیے تھے ملت کے صرفے سے، وہ سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی ادھورے کے ادھوری ہے۔ اس لیے ہماری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج بنایا اور ان کا ذہن بنایا کہ اصل مال کے خرچ کی جگہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے تقاضے ہیں، جب بھی اعلان ہوتا اس کا نتیجہ تھا صحابہ ہر حال میں جو کچھ ہوتا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ غزوہ تبوک ایک سخت ترین جو ہے غزوہ ہے، جس میں سفر بھی لمبا تھا، موسم بھی سخت تھا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ خرچ کرو، تو کیا فضائل سن کر کس قدر صحابہ آگے جا چکے تھے خرچ کے معاملے میں، انفاق کے معاملے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری جان اور پورا مال لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہے، رسول اللہ پوری جان حاضر اور پورا مال بھی حاضر، جھاڑو دے کر گھر میں سے وہ حضور کی خدمت میں سب کچھ لے کر حاضر۔ عمر فاروق پوری جان اور آدھا مال لے کر حاضر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 900 اونٹ، ان میں کجاووں کو سینے کی سوئی، اتنی وسعت کے ساتھ اس غزوے میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صحابی 550 من کھجوریں اللہ کے دین پر دینے کو تیار ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مالدار ترین صحابہ میں سے تھے، بڑی تعداد میں اس موقع پر خرچ کیا۔ حضرت عثمان کے خرچ کو تو دیکھ کر اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا اس کے بعد اگر عثمان کوئی نفلی کام نہ کرے تو ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو آپ سوچ لیں، یہاں تک کہ عورتوں کے جذبات بھی اللہ کے نبی نے بنائے۔ ایک گھر کے اندر حضرت عائشہ نے کپڑا بچھایا، ترغیب دی گئی، اس ترغیب کو سن کر عورتوں نے خرچ کرنا شروع کیا اور اپنی جو بھی زیورات ان کے پاس اس وقت موجود تھے وہ سارا کا سارا اس دوپٹے میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ دوپٹہ زیورات سے بھر گیا۔ تو ماں بہنوں کے بھی یہی جذبات تھے، مردوں کے بھی یہی جذبات تھے، غریبوں کے بھی جذبات تھے، مالداروں کے جذبات تھے۔ یہ بات بٹھا دی گئی تھی، مال کے خرچ کی اصل جگہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے تقاضے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا آپ بھی اس ادارے میں اپنا حصہ، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، امت کے ہر فرد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حضور کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں ایسی جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ نیک اولاد ہے جو اس نے چھوڑی اور وہ نیک اعمال کر رہی ہے، دوسرا وہ علم جو اس نے سیکھا اور اس نے اسے سکھایا، قرآن کا اور حدیث کا علم، اور تیسرا وہ صدقہ جاریہ ہے جو زندگی میں اس نے کیا۔ صدقہ جاریہ میں نہر بھی ہے اور پانی کی چھبیل بھی ہے، مسافر خانہ بھی ہے، یتیم خانہ بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، اور مدارس بھی اس کا بہترین مصرف ہے اور بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک جس نے بھی یہاں 1 روپیہ خرچ کیا، 1 اینٹ خرچ کی، 1 پیسہ بھی خرچ کیا، جب تک اس مدرسے کا فیض دنیا میں باقی رہے گا، یہ مدرسہ باقی رہے گا، اس کا فیض باقی رہے گا، اللہ رب العزت اس خرچ کرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد بھی اس میں پورا کا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہاں سے جتنے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، جتنا بھی فیض اس کا عام ہوگا، ان سب میں وہ تمام لوگ برابر کے شریک ہوں گے جنہوں نے یہاں کے کمروں میں، یہاں کی درسگاہوں میں، یہاں کی مساجد میں، یہاں کی مسجد میں، یہاں کے مطبخ میں، یہاں کی در و دیوار میں، یہاں کے رنگ روغن میں، یہاں کی کسی بھی ادنا سے ادنا چیز میں جو کچھ خرچ کیا، اللہ رب العزت پورے کے پورے ثواب میں اس کو برابر حصہ عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اس ادارے کی ضروریات کو اپنے تقاضوں میں سے اہم ترین تقاضا سمجھ کر، اپنے مال کا بہترین مصرف سمجھ کر انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ایک اعلان تو یہ ہے کہ 1 ستمبر کو تعمیری ووٹ انشاءاللہ مدرسے کی ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہوئی تھی اور اس مرتبہ بھی 1 ستمبر کو انشاءاللہ مدرسے کی تعمیری ووٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کی ڈائریاں انشاءاللہ باہر جو ہے وہ حافظ صاحب، قاری صاحب جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ دیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے ہماری درخواست ہے اپنے طور پر جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی خوشی سے، آسانی سے ضرور ڈائری لے کر جائیں اور اس ڈائری کے ذریعے سے آپ مدرسے کا تعاون فرمائیں، امداد فرمائیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ان قریب انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے وہ اس میں تعلیمی ترقی کرتے ہوئے، ابھی تو درجہ حفظ تک تعلیم ہے، آئندہ انشاءاللہ درس نظامی کی تعلیم بھی، عالم کی تعلیم بھی انشاءاللہ وہ شروع ہوگی،
اور وہ عربی اول سے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ عربی چہارم تک انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اسکول کی تعلیم ابھی 8ویں تک ہے، آگے عزائم ہے کہ انشاءاللہ اسے 12ویں تک انشاءاللہ ہم لوگ پہنچائیں گے، تاکہ بچے ایک طرف حافظ بھی بنے، اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی فنون سے بھی وہ واقف ہوں، اور میدان میں کہیں بھی وہ کمزور نہ رہیں، حالات کے مطابق اپنا وہ کام کریں اور امت کی رہبری کریں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ضرور ان باتوں پر دھیان دیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی تعاون اپنے طور پر کرنا چاہیں، خود اپنے طور پر یا اپنے متعلقین کے طور پر، وہ ضرور اس میں حصہ ضرور لیں، اور اپنے اس کام کو اپنا اہم ترین عبادت، اپنی آخرت کی نجات کا یقینی سبب یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق